اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ولی محمد وانی، ٹیچر ہائی اسکول گنڈ چبوترا، زون لنگیٹ۔ آج 24 جون 2021 ہے اور آج کا لیکچر جو میں دینے جا رہا ہوں وہ نویں جماعت کے طلبہ و طالبات کے لیے ہے۔ اردو مضمون سے منسلک ہے یہ لیکچر، اور موضوع ہے ایک سبق کے سوالات، جس سبق کا نام تھا، عنوان تھا درد کا مارا، جو ہم نے پچھلے 4 دنوں میں مکمل کیا ہے۔ یہ ایک افسانہ تھا، تو آج میں بچوں آپ کو اس افسانہ جو تھا یہ درد کا مارا، اسی کے کچھ سوالات کرنے جا رہا ہوں۔ تو سوال میں نے اس طرح ان کے جوابات بنائے ہیں۔ سوال نمبر 1 جو اس میں پوچھا گیا ہے، سمجھو نے جانوروں کی خالوں میں نیا جسم فٹ کرنے کا فن کس سے سیکھا تھا؟ یعنی جو اس میں ایک آدمی تھا جس کا نام سمجھو تھا، وہ جانوروں کی خالوں میں وہ نیا جسم فٹ کر کے ایک کام کرتا تھا، ایک کاریگری کا اظہار کرتا تھا۔ اس نے وہ فن جو یہ کاریگری تھی یہ کس سے سیکھا تھا؟ یہی اس کا جواب لکھنا ہے۔ اس کا جواب اس طرح ہے، سمجھو نے جانوروں کی خالوں میں نیا جسم فٹ کرنے کا فن اپنے باپ رمضان جو سے سیکھا تھا۔ یعنی جو یہ سمجھو تھا اس نے یہ کاریگری اپنے باپ جس کا نام رمضان جو تھا اسی سے سیکھا تھا۔ یعنی سمجھو نے جانوروں کی خالوں میں نیا جسم فٹ کرنے کا فن اپنے باپ رمضان جو سے سیکھا تھا۔ یہ رہا پہلا سوال۔ دوسرا سوال اس سبق کے آخر میں پوچھا ہے، سمجھو تھوڑے عرصے میں صاحب حیثیت تاجر میں کیوں شمار ہونے لگا؟ کچھ مدت کے بعد سمجھو بڑے بڑے تاجروں میں شمار ہونے لگا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا راز کیا ہے؟ کہ سمجھو پہلے ایک عام سا دکاندار تھا، لیکن تھوڑے عرصے میں کچھ مدت گزرنے کے بعد اس کا شمار بڑے تاجر میں ہونے لگا۔ اس کا جواب اس طرح ہے، سمجھو کی فنکارانہ مہارت، انتھک محنت اور سادگی پسند طبیعت کی بدولت اس کی دکان ایسی چلی کہ بنڈ پہ باقی دکاندار سہم کر رہ گئے۔ یہی وجہ ہے کہ سمجھو کا شمار صاحب حیثیت تاجروں میں ہونے لگا۔ تب سمجھو سو فنکارانہ مہارت، اس مہارت کاریگری، انتھک محنت، بیٚیہِ زبردست محنت کران، تو سادگی پسند طبیعت، بیٚیہِ نرم مزاج، ام 3 چیز اہندے بدولت چلیو ام سن دکان تیوتاہ کہ بنڈس پہ باقی یم تہ دکاندار ٲسۍ تم گئی واریاہ پتھ، یعنی زیادہ چلیو ام سندے۔ یہی وجہ چھُ کہ ام کر ترقی تو ام سن شمار لوگ گژھنہِ بڑین بڑین صاحب حیثیت تجارت کرن والن مز۔ یعنی اس کا جواب اس طرح ہے، سمجھو کی فنکارانہ مہارت، انتھک محنت اور سادگی پسند طبیعت کی بدولت اس کی دکان ایسی چلی کہ بنڈ پر باقی دکاندار سہم کا رہ گئے۔ یہی وجہ ہے کہ سمجھو کا شمار صاحب حیثیت تاجر میں ہونے لگا۔ اب سوال نمبر 3 ہے، وہ اس طرح ہے، سمجھو نے چیتے کے بچے کی قیمت کیوں کم کر دی؟ یعنی سمجھو پہلے اس چیتے کا بچہ جو اس نے بنایا تھا دکان میں، اس کی قیمت اس نے رکھی تھی 2780 روپے۔ جب پہلی بار وہ انگریز لڑکی اس کو خریدنے آئی، اس سے پوچھا، اس نے کہا اس کا قیمت ہے 2780 روپے، یعنی 2780 روپے۔ تو اس نے اس کی قیمت پھر کم کر دی۔ کیوں کم کر دی یہی ہمیں بتانا ہے۔ اس کا جواب کچھ اس طرح ہے، سمجھو کا دل بھی
کوئی چیز دیکھ کر بالکل اسی طرح مچلتا تھا جس طرح اس انگریز لڑکی کا دل چیتے کا بچہ دیکھ کر مچل رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ سمجھو نے چیتے کے بچے کی قیمت کم کر دی تاکہ انگریز لڑکی اس کو خرید کر خوش رہے۔ دپان سمجھو ہسا اوس جواب اس پر سمجھوس تہ اوس دل بالکل کانٛہہ چیز وچھت تتھے پٲٹھۍ تمبلان یتھ پٲٹھۍ أمس انگریز کورِ سُنٛد سُہ بچہ وچھت دل تمبلان اوس۔ یہی وجہ چھُ کہ سمجھوَن کوٚر أمس بچہ سُنٛد قۭمت کم تاکہ دلس منٛز اوس یہ ارادٕ تاکہ یہ انگریز کوٗر ہیٚکہِ یہ بچہ ہیٚتھ خوش روزتھ تکیاز تٔمِس اوس یہ بچہ سُنٛد واریاہ تمنا یہ بہٕ ہٮ۪مہٕ یہ مٔلۍ مگر تٔمِس ٲسۍ پونٛسہٕ کم۔ یعنی سوال چھُ سمجھو نے چیتے کے بچے کی قیمت کیوں کم کر دی؟ جواب اس کا اس طرح ہے، سمجھو کا دل بھی کوئی چیز دیکھ کر بالکل اسی طرح مچلتا تھا جس طرح اس انگریز لڑکی کا دل چیتے کا بچہ دیکھ کر مچل رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ سمجھو نے چیتے کے بچے کی قیمت کم کر دی تاکہ انگریز لڑکی اس کو خرید کر خوش رہے۔ اور چوتھا سوال ہے، انگریز لڑکی نے چیتے کے بچے کی پہلے سے کم قیمت سن کر سمجھو سے کیا کہا؟ یعنی انگریز لڑکی ییٚلہِ أمِس بچہ سُنٛد قۭمت گۄڈنِک قۭمتہٕ نِش کم بوٗز تہٕ أمۍ کیٛاہ ووٚن سمجھوس؟ یعنی سمجھو ووٚن أمِس پٲلۍ أمِس 1760 رۄپیہِ چھُ قۭمت، 1000 چھُ کم تِکیٛازِ تس ہسا دِلس منٛز ارمان کہ ہے ییٚتہِ مٔلۍ تمہِ وجہ سے نفع شفع تتھ۔ اتھ متعلق کیا ونے انگریز لڑکی نے سمجھو سے یہ کہا کہ اپن کو دیس میں بولا تھا ادھر سب چیٹ ہے، سچ بولا تھا، 500 روپے لینا تو بات کرو۔ تم ون تس دپنس تم وون واپس دپنس مے ون پنس ملکس مز یہ سوری اپوز ژھل کت کشیر مز تمو ون مے پوز، تمو اس میں پوز وونمت 500 روپے لینا ہے تو بات کرو، 500 پہ برابردی تیل کرنے سے کہا۔ یعنی انگریز لڑکی نے سمجھو سے یہ کہا تھا کہ اپن کو دیس میں بولا تھا ادھر سب چیٹ ہے، سچ بولا تھا، 500 روپے لینا تو بات کرو۔ بچوں یہ تھے اس سبق کے پہلے 4 سوالوں کے جوابات۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ جوابات پسند آئیں گے، سمجھ آئیں گے۔ تو انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوں گے نئے موضوع کے ساتھ، تب تک رہیے، خدا حافظ۔